السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. انشاءاللہ ہم کتاب الاربعون النوویہ میں سے حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاری ومسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آئیے اس حدیث کو عربی میں سنتے ہیں. آداب اسلامیہ فلیقل خیرا او لیصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو ایمان کا حصہ بتایا. ایمان صرف دل میں کسی چیز کو ماننے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دل میں ایمان اقرار کی شکل میں، زبان سے اس کے اظہار کی شکل میں، اور پھر عمل سے تصدیق کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی انسان کو جو بات وہ دل میں سچی سمجھتا ہے پھر اس کی زبان بھی اس کے مطابق بولتی ہے اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر دل اور زبان میں یا زبان اور عمل میں تضاد ہو، کنٹراڈکشن ہو، تو یہ انسان کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے. اسی چیز کا نام بھی منافقت ہوتا ہے. ہم عام طور پر جب ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر ایمان لا کر بات ختم کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ تو ایمان کے پلرز ہیں ہی، لیکن جو ان پر ایمان لائے ان کو کچھ اور بھی کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی. کرنے کی چیزیں بھی بہت سی ہیں اور چھوڑنے کی بھی بہت سی ہیں. تبھی انسان کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے کہ کرنے کے کاموں کو کرے اور چھوڑنے کے کاموں کو چھوڑ دے. اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی ٹھیک کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے تعلقات اور معاملات بھی درست رکھے. خصوصاً یہاں 2 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک پڑوسی جو ساتھ رہتے ہیں اور دوسرے جو کبھی کبھار ملاقات کے لیے آتے ہیں، یعنی مہمان. جہاں تک پڑوسیوں کا تعلق ہے تو اس میں 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک وہ جو انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کو کولیگز کہا جاتا ہے، دوست کہا جاتا ہے، ساتھی کہا جاتا ہے، جو مل کے کام کرتے ہیں. دوسرے وہ جو ہمارے گھروں کے ساتھ آس پاس ہوتے ہیں، یعنی مستقل پڑوسی ہوتے ہیں، جن میں دائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، سامنے پیچھے 40 گھروں تک کا اندازہ لگایا گیا ہے. اور تیسرے وہ جو پڑوسی ہوتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے مگر ان کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے. تو آئیے اس حدیث کی تفصیلات دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اور طریقوں سے بھی روایت ہوئی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانداری کی تعریف بھی کی ہے اور اس کی لمٹ بھی بتائی ہے کہ کب تک کوئی شخص مہمان کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ گھر کے فرد کی طرح ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے. تو اچھی بات جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حکم دیا گیا کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے.
اچھی بات کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ بات اپنی ذات میں اچھی ہو، اٹ سیلف اچھی ہو. جیسے اللہ کا ذکر ہے، انسان تسبیح پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، کوئی بھی ذکر کرے. قرآن مجید کی تلاوت ہے، کسی کو اچھی بات کی تعلیم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب کچھ بذات خود اٹ سیلف اچھی بات ہے. اور دوسری خیر ہوتی ہے الخیر لغیرہ، کہ بات بذات خود تو اتنی اچھی نہیں ہے، یعنی اس کے برابر نہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے یا قرآن کی تلاوت کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ویسے اچھی ہے کیونکہ وہ جس طریقے سے کی گئی ہے، جہاں کی گئی ہے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچا. مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے اس کا حال چال پوچھتے ہیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، اب اس کا دل اچھا ہو جاتا ہے، اس کی وحشت دور ہو جاتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ اچھے ہیں، ابھی کوئی ذکر تو نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے، لیکن مقصد اچھا ہے کہ آپ دوسرے کو احساس دلانے ہیں کہ میں تمہاری پریزنس کو اکنالج کرتا ہوں، کہ آپ موجود ہیں، آپ میری توجہ میں ہیں، میں آپ کے بارے میں کنسرن ہوں. تو اس لیے انسان جب کوئی اچھا مقصد دے کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی اچھی کہلاتی ہے، خاص طور پر جس سے لوگوں کا دل اچھا ہو جائے، جس سے لوگوں کو خوشی حاصل ہو، جس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے، کسی کی وحشت دور ہو جائے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ مل جائے. تو یہ سارے اچھے مقاصد ہیں. تو یہ باتیں بھی اچھائی میں شامل ہوتی ہیں، یہ بھی انسان کے لیے اس کی حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، یعنی اچھی طرح خوشی کے ساتھ خوش ہو کے ہنستے مسکراتے ہوئے دوسرے کو ملو. اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو، یعنی کوئی اکیلا ہے تو اس کی تنہائی کو دور کرنے کا اگر تم ذریعہ بنتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے نیکی کا کام ہے. تنہا لوگوں میں سب سے زیادہ آج کل تنہا کون ہے بتائیے؟ تنہا لوگوں میں تنہا کون ہے؟ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، خاندان کے بزرگ، جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جن کی جابس ختم ہو چکی ہیں، ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، اور وہ گھروں میں اکیلے ہیں. بچے جاب پہ چلے جاتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ خود موو نہیں کر سکتے، باہر نہیں جا سکتے، میل ملاقات نہیں کر سکتے. جب تک انسان چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے اور خود چلا جاتا ہے کسی کے پاس. کبھی بازار چلے گئے، کبھی کسی سے ملنے چلے گئے، کبھی کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے، کوئی جنازہ ہے تو اس میں چلے گئے، کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کے لیے چلے گئے. بہت سی چیزوں میں انسان خود چلا جاتا ہے. اگر بور ہو رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے تو اٹھ کے انسان ہمسایوں کے پاس بھی جا بیٹھتا ہے. لیکن زندگی کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ خود کہیں بھی اٹھ کے نہیں جا سکتے، جب آپ خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کمپنی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دور ہوتے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا بار بار ان کے پاس جا نہیں سکتے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ اس قدر مصروف ہیں، آپ اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں، اپنے دوستوں میں، اپنے شغل میں، اپنی خوشیوں میں اتنے کھبے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں کہ آپ ان کا حال پوچھیں، آپ 2 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ چائے پی لیں، ناشتہ بھی ان کے ساتھ کر لیں. وہ خود میز پہ نہیں آ سکتے اور آپ اپنے بچوں میں مصروف ہیں. نہیں، تو ایسے تنہا لوگوں کا بھی حق ہے. اور خصوصاً جب ان میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے، مثلا آپ کے ماں اور باپ 2 ہیں تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کمپنی ہوتی ہے ان کی. لیکن جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا بزرگ شخص بہت زیادہ تنہا ہو جاتا ہے. پھر بسا اوقات اس کے مزاج کے اندر چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے
اور اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, اور جب کوئی پورا نہیں کرتا تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں نا بزرگ, تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونے لگتے ہیں. تو پھر ان کی ناراضگی سہنا اور پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کرنا, تو یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. اسی طرح ضروری نہیں کہ وہ ہمارے رشتے دار ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نیبرز میں ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نان مسلم ہوں. مجھے ایک بار کسی نے بتایا, وہ سوشل ورکر ہے اور وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے. تو میں نے جب ان کے کام کی تفصیلات پوچھی تو میرا دل دہل گیا. یہ یو کے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف لوگوں کو شام کے وقت جا کر وزٹ کرتی ہوں, یعنی بوڑھے لوگوں کو, ان کو رات کی آخری فیڈ دیتی ہوں, ان کا ٹیمپر چینج کرتی ہوں, اور پھر اس کے بعد ان کو 7 بجے بیڈ میں لٹا دیتی ہوں. اور وہ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں, کوئی دوسرا انسان پاس نہیں ہوتا. اور بعض اوقات وہ روتے بھی اور کہتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم نے نہیں سونا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں اتنی جلدی بیڈ میں نہیں جانا, جلدی نہ سونا. لیکن زیادہ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, ہم کتنی دیر ان کو کمپنی دے سکتے ہیں, ہم کتنی دیر ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں. اور پھر وہ ہوتے ہیں اور اکیلی راتیں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات سردیوں میں تو بہت لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں, پھر دن چڑھ کے نہیں دیتا. تو اس قدر تکلیف ہوئی کہ ساری زندگی اتنی ایکٹیو گزاری, معاشرے کی خدمت, لوگوں کی, اپنی ذات کی عیش و عشرت کرتے ہوئے, لیکن بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ ایک تبدیل کا بھی بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے نیبرہڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی ایک ٹائم فکس کر سکتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا, ان کو اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کا آخری حصہ ایمان کے ساتھ گزرے, ایمان پر ان کی موت آئے. یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. تو کیوں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا؟ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تو اس میں یہ بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو پھر آپ ان کو پریشان نہ کریں, ان سے ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ان کے غم بھرے ہو جائیں. ایسی باتیں مت پوچھیں کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہوں, کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے بیٹی بہو کی برائیاں یاد کرانے لگتے ہیں. ہمیں تو آپ پر بڑا ترس آتا ہے, آپ کے بچے تو بڑے ہی نااہل ہیں, وہ تو پوچھتے ہی نہیں آپ کو, وہ تو آپ کا خیال ہی نہیں رکھتے, وہ کہاں ہوتے ہیں, انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, انہیں ویسے. اس قسم کی باتیں شرمیں آتی ہیں, کیونکہ اب بچوں کی کیا مجبوریاں کیا نہیں وہ تو ان کو بھی پتا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان کا دل دکھی کر دیں گے, اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے. اس لیے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے جس سے کسی کا بھلا ہو, اور جس سے کسی کو خوشی نصیب ہو, جس سے کسی کی دکھتی رگ میں ہاتھ رکھ دیا جائے وہ بلبلا اٹھے, تو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بچے ہوں. تو دل خراش باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑوسی جو ہے ان میں سے بھی زیادہ حقدار وہ پڑوسی ہیں جو گھر کے زیادہ قریب ہوں, ان کا حق اتنا ہی زیادہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو ہدیہ کسے دے دوں, کسے تحفہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو, یعنی جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے. مثلا 2 بلڈنگز ہیں تو اپنی بلڈنگ کے لوگ زیادہ حقدار ہیں بنسبت اس کے کہ آپ دوسری بلڈنگ میں جا کر کسی کی عادت کریں, اللہ یہ کہ کوئی آپ کا رشتے دار ہو, تو رشتے داری کی وجہ سے اس کا حق کچھ زیادہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کا اخلاق آپ سے بہت اچھا ہوتا ہے یا اس کا احسان آپ پر زیادہ ہوتا ہے, دوسرے کا وہ معاملہ نہیں ہوتا, تو پھر ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے جو ہمارے ساتھ اچھا کرے, اور اسے اوائڈ کرنے لگتے ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ انسان پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہو وہ آپ کو پسند نہ ہو, لیکن 4 گھر چھوڑ کے جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن حق اس کا زیادہ ہے. تو ہمیں یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنا ہے, صرف بدلے کے طور پر نہیں کرنا کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. تو اس لیے ہمیں جو بھی ایک معروف طریقہ ہے اس کے مطابق پڑوسی کی عزت کرنی ہے, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, اور اسی طرح مہمان کے ساتھ. تو مہمان کون ہوتا ہے؟ جیسے کوئی مسافر آپ کے گھر آ کے ٹھہرے, خواہ آپ کا رشتے دار ہو, خواہ آپ کے دوست ہو, یا وہ کسی اپنے کام سے آئے ہوں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ خواہ ہوٹلز موجود ہوں, خواہ گیسٹ ہاؤس وغیرہ شہر میں موجود ہوں, لیکن پھر بھی
اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے ساتھ اس کے سلوک ایمان کا حصہ ہے. یعنی جو جتنا اچھا ہوگا اس کے ساتھ، اس کا ایمان اتنا ہی اچھا ہوگا. حدیث ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں تاکہ حدیث کے الفاظ یاد ہو جائیں. آداب إسلامية فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تو حدیث سے ہمیں بہت سے اچھے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ خاموش رہنا لازم ہے. اچھی بات کے علاوہ دوسری بات مت کرو، یعنی جو اچھی نہ ہو، چاہے وہ ہی ذاتی ہی بری ہو، چاہے وہ برے مقصد کے لیے ہو. ہی ذاتی ہی بری کیا ہے؟ جیسے چغلی، غیبت، جھوٹ، کسی کو تانا دینا وغیرہ وغیرہ. اور بعض اوقات اچھی بات ہوتی ہے لیکن مقصد برا ہوتا ہے. مقصد کسی کو سنانا ہوتا ہے، مقصد کسی کو تانا دینا ہوتا ہے، مقصد کسی کو اذیت دینی ہوتی ہے. تو ہاں وہ جملہ بظاہر گرامر کے لحاظ سے بھی درست ہو اور شریعت کے لحاظ سے بھی درست ہو، لیکن اگر نیت درست نہیں تو وہ اس کی وجہ سے اس کا اجر نہیں. تو انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ خاموشی بہتر ہے. ایک تیسری قسم کی بات بھی ہوتی ہے جو نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتی ہے، اور وہ لغو بات ہوتی ہے. لغو، بے مقصد، فضول. تو خیر کی بات تو مطلوب ہے، کرنی چاہیے، یہ خاموشی سے بہتر ہے. جیسے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ لازم ہے کہ پہنچائی جائے. دوسری بات شر کی بات جو حرام ہے کرنا، جیسے جھوٹ بولنا یا کسی کی غیبت کرنا، بیک بائٹ کرنا، یا کسی پر الزام لگانا یا کسی کو ہرٹ کرنا. اور تیسری بات لغو بات ہے جس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. انسان کا لغو بات کرنا اگرچہ حرام نہیں مگر بہتر ہے اس سے خاموش رہا جائے. یعنی جس بات میں فائدہ نہیں اور نقصان بھی نہیں تو ان باتوں کو کم سے کم کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے. اور بعض اوقات ہم لغو بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، ایسے بولے چلے جاتے ہیں، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر وہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اور مقصد کچھ بھی نہیں، صرف کہانی بتانا، ایسے ہی انٹرٹین کرنا لوگوں. تو اس صورت میں بعض باتیں انسان کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہیں جو اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دیتی ہیں. بظاہر اس وقت اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، نہ وہ خیر ہے نہ شر ہے، نہ وہ اللہ کا ذکر ہے نہ کوئی خیر کی بات ہے، اور نہ ہی اس میں کسی کا کوئی نقصان ہے. لیکن کرتے کرتے شیطان زبان سے ایسا کلمہ نکلوا دیتا ہے، انسان ایسے پھسلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنا راز دے بیٹھتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو دوسرا اس کو پرسنل لے لیتا ہے، اپنی ذات پہ لے لیتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو نہیں کہی ہوتی. تو اس لیے بہت زیادہ شور کرنا، باتیں کرنا اور باتیں ہی کرتے چلے جانا یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ بات جب زبان سے نکل جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تیر آپ کی کمان سے نکل گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. آپ بعض اوقات ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے. آپ سو بھی اسے کہتے ہیں اچھا مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، لیکن ہوتا کیا ہے وہ کہتے میں نے معاف کر دیا، لیکن پھر کچھ دن بعد اس کو وہی بات چبھنے لگ جاتی. اچھا اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہا تھا. آپ اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کو فوراً وہ بات یاد آ جاتی. آپ اس کا نام سنتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ بات یاد آ جاتی. سب خیر ہر چیز بھول جاتے ہیں، بس وہ جو ایک آپ نے کسی کو کچھ تانا دیا ہوتا ہے یا کوئی برے بھلا کہا ہوتا ہے وہ اس کو یاد رہ جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور لفظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور صرف وہاں گفتگو کرنی چاہیے جہاں گفتگو کرنا بہتر ہو. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زبان انتہائی بابرکت یا انتہائی منحوس چیز ہے. زبان بہت بابرکت یا بہت
منحوس چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی اپنی زبان ہے. یعنی انسان کے لیے اگر خیر کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات ایک اچھی بات کے ذریعے، اور بعض اوقات انسان کے لیے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی اپنی ہی زبان کے استعمال کی وجہ سے. اسود بن اسلم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو. میں نے عرض کیا اگر میرا ہاتھ قابو میں نہ رہے تو پھر میرے قابو میں کیا چیز رہ سکتی؟ آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو. پوچھنے لگے کہ اگر میری زبان قابو میں نہ رہے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے بڑھاؤ اور اپنی زبان کو بھلی بات کے لیے. یعنی اگر استعمال کرنا ہی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی پلاننگ کرو کہ اچھے کام کون سے کرنے ہیں. یعنی ہاتھوں سے کیا کیا اچھا کرنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا بنانا ہے، کسی کو کوئی خدمت کرنی ہے، کوئی فائدہ پہنچانا ہے. یہ اسی طرح زبان سے پھر کیا کرنا ہے آپ نے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ چپ رہ نہیں سکتے، کچھ لوگ فطرتاً خاموش ہوتے ہیں، وہ کم گو ہوتے ہیں، کم بات کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ان کو چپ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے بولنا، انہوں نے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی حل بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں بہت بولنا ہے تو پھر اپنے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرو کہ جس سے خیر کی بات تمہیں ملے، یعنی تمہارے منہ سے خیر کی بات نکلے. ورنہ تو کیا ہے کہ انسان اپنی ہی زبان کے ہاتھوں نقصان اٹھا جاتا ہے. یعنی کوئی سام بچھو انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا خود اس کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ نقصان دیتے ہیں، جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ اے مومنوں کے خلیفہ، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی. ابو بکر جن سے بڑا تقویٰ امت میں کسی کو بھی نہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. تو اگر ابو بکر کا یہ حال تھا رضی اللہ عنہ تو ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یعنی باقی اعضاء جو ہیں وہ زبان کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ گڑبڑ تو زبان کرے گی لیکن سزا سارے جسم کو ملے گی. اس لیے یا تو انسان اس کو کنٹرول میں رکھے یا پھر اس سے اچھے کام لے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب ابن آدم سحو کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح صحابہ جو تھے وہ اپنی زبان کو خود خطاب کرتے تھے، خود مخاطب کرتے اور خود کو نصیحت کرتے، یعنی اپنے آپ کو نصیحت سنواتے. شقیق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا اور کہا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرنا، اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کرنا، کہ تو غنیمت حاصل کر لے تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو. لوگوں نے پوچھا عبد الرحمن یہ کلمات تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور سے؟ یعنی کیا کسی سے سنے ہیں تم نے؟ خود صرف اندر سے بول رہے ہو یا کسی اور کے دوران ہے؟ انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی. یعنی اگر گناہوں کو گنا جائے تو آپ دیکھیے مثلاً کچھ گناہ کان سے ہوتے ہیں، انسان کو ایسی بات سن لیتا ہے، وہ دن میں کتنی باتیں سن لیتا ہے کسی کی. جب آپ کسی کے پاس بیٹھے کسی سے سنیں گے تو کوئی سنائے گا تو کان سے غلط بات اندر جائے گی. آنکھ سے کتنی غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، حرام چیزوں کو دیکھنا منع ہے آنکھ سے. آپ بازار نکلیں گے تو فحش تصویریں ہوں گی تو تبھی آپ کی نظر اس کو پڑے گی اور وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ نہ ٹیلی ویژن لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اسی طرح ہاتھ سے آپ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں دن بھر کی روٹین دیکھیں تو ان میں ہارڈلی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ ہاتھ سے کسی کو نقصان دیتے ہیں.
اللہ کہ وہ مائیں جو بچوں کو بلا وجہ مارتی ہیں، وہ مارنا نہیں چاہیے، وہ ہاتھ کا گناہ ہے. یا یہ کہ انسان کسی کو تانے دے اور انگلیاں اٹھائے اور کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے تو یہ پھر ہاتھ کی ایک برائی ہو جاتی ہے. اسی طرح پاؤں سے چل کے کہیں غلط کام کے لیے جانا یہ بھی ریئر ہوتا ہے. سب سے زیادہ آسانی سے کیا چلتا ہے، جو پاؤں سے بھی زیادہ اور ہاتھ سے بھی زیادہ تیزی سے چلتا ہے، وہ انسان کی زبان ہوتی ہے. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور سب سے زیادہ گناہ بھی اسی سے ہی ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنا پڑتی، اس بات کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے. تو پھر انسان اپنے لیے اچھی اچھی باتوں کے پروگرام بنائے، اچھی باتیں کرنے کے پروگرام بنائے. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی بڑی خاص صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے اور انہیں اپنی صلاحیت کا پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا اسے استعمال کہاں کریں. تو ان کے لیے خاص طور پر یہ نقطے جو میں بیان کرنے لگی ہوں فائدے کے ہیں کہ اگر آپ کو بولنے میں ڈھنگ آتا ہو اور آپ ایک اچھے اسپیکر اور آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بات کرنا اور بات سننا بھی پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیے کہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو پھر وہ کس کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے اور کس کس طرح نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. سب سے بڑا فائدہ اچھی بات کرنے کا یہ ہے کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے. بعض اوقات انسان مال سے صدقہ نہیں کر سکتا. اب یہ صدقہ کیسے بنے گا؟ صدقہ اس صورت میں کہ آپ جو بولیں اس سے کسی کو یا فائدہ پہنچے، یا وہ اللہ کے قریب، یا وہ آخرت کی فکر کرے، یا وہ کوئی اچھی نئی بات سیکھ جائے، یا اس کے دنیا کے کسی کام میں آسانی ہو جائے. یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دوسرے کو سنانا فائدہ مند نہیں تو خاموشی اختیار کریں، سما خراشی سے دوسرے کو بچائیں. یعنی آپ کے اچھا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت بولتے چلے جائیں، یعنی اپنی اس صلاحیت سے انڈو یا ناجائز فائدہ اٹھائیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ آپ دوسرے کو اتنا سنائیں کہ دوسرا آپ سے بیزار ہو جائے، چاہے وہ اچھی باتیں کروں. تو اچھی باتیں بھی حکمت کے ساتھ کی جائیں، اتنی کی جائے جتنی دوسرا ڈائجسٹ کر سکے، کیونکہ بہت لمبی باتیں بھی دوسرے کو بڑا بوجھ بن جاتی ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک وقت میں بہت سا کھانا کھانا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ سک ہو جائیں گے، آپ تھرو کر دیں گے. یہی حال باتوں کا ہے. اگر ایک وقت میں کوئی آپ سے بہت زیادہ باتیں کر لے تو آپ سک ہو جائیں گے، چاہے وہ اچھی باتیں کیوں نہ. تو اچھی بات صدقہ ہے، لیکن بس سنت کی حدود میں رہتے ہوئے، یعنی تھوڑی بات، مختصر بات، کام کی بات. پھر اچھی بات کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات آگ سے بچا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبۃ. بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر دے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر دے، کیونکہ صدقہ ہے نا اچھی بات. تو انسان کیا کرے؟ صدقے میں کسی کو کچھ کھانے کو دے، لیکن اگر کھانے کو نہیں ہے تو پھر کسی کو اچھی بات کر کے اس کا دل خوش کر دے. اسی طرح ایک اچھی بات انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ایک بات ہم تو بے سوچے سمجھے بولتے ہی چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک بات کا نتیجہ اتنا دور دور تک پہنچتا ہے. بعض اوقات کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دوستوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فتنے فساد ہو جاتے ہیں.
تو وہ بات جو ہے وہ دوسروں کے لیے. اور پھر صرف یہ نہیں جو ظاہری اثر یا نقصان ہوا, اس کے بعد جو اور نقصانات ہوتے ہیں ان کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہر چیز جیسے ریپل افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے اندر کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ اس کا اثر صرف اس جگہ نہیں ہوتا جہاں پتھر جا کے پڑے, اس کا اثر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور ریپلز بنتے 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 دور تک چلے جاتے ہیں. انہوں نے چھوٹی سی جگہ جہاں پتھر گرا اور اس نے سارے تالاب کو ہلا کے رکھ دیا. تو بعض اوقات ایک بات پورے گھرانے کو ہلا کے رکھ دیتی. تو انسان کو اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح اچھی بات مغفرت اور جنت واجب کرنے والی ہے. حدیث میں آتا ہے سلام کرنا, اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے, یعنی انسان کی بخشش لازم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح حانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی, یعنی کس طرح ہم جنت میں جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم کرو, یعنی لوگوں سے باتیں بھی اچھی کرتے جاؤ اور ان کو اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتے جاؤ. یہ چیز جنت کو واجب کر دیتی. لیکن ہم بعض اوقات کھانے میں بلا لیتے ہیں اور کھلا بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو دوسرے کو بگاڑ دینے والی ہوتی ہیں. کیونکہ باتیں جو ہیں وہ بعض اوقات اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن بے جا ہوتی ہیں. جیسے کسی بچے کی اتنی تعریف کر دینا کہ وہ بھول جائے اور اپنی پڑھائی چھوڑ دے, یا اس کو اتنا ڈانٹ ڈپٹ دینا, اتنا کوس دینا کہ وہ بالکل ہی اپنے بڑوں سے بھاگنا شروع کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے بزرگوں سے کتراتے ہیں, وہ ان کے پاس نہیں بیٹھتے, حالانکہ ان کا پیار کرتے ہیں, بلاتے ہیں, آتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, وہ بچے اکڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کوئی ڈانٹ دینا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ ان ساری چیزوں کے آثار اور امپریشنز پڑ رہے ہیں ایک ینگر جنریشن میں. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس طرح ہی آپ کو یاد کریں گے. آپ دیکھیے کہ آپ اپنی دادی کو کیسے یاد کریں, آپ اپنی نانی کو ہو سکتا بہت ہو چکی, آپ سوچتے کہ میری نانی ایسی تھی, کیا ان کا مسکراتا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے یا چیختا چلاتا؟ کیونکہ ہر شخص کا ایک آئیکن بن جاتا ہے, وہ وہی آپ کے سامنے آتا ہے جب اس کا نام آتا ہے یا اس کی بات آتی ہے, یا آپ مسکرا دیتے ہیں یا پھر آپ بیزار ہوتے ہیں. تو اپنے بڑوں کے بارے میں آپ کا امیج کیا ہے, اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ آپ کا امیج بڑوں کے سامنے کیا ہے, وائس ورسا. اور پھر اوور آل آپ کے گھرانے, آپ کے کلیگز, آپ کے خاندان اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث بھی اچھا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ, یعنی خود ملو لوگوں کو جا کر, ان کو السلام علیکم کہو, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو. راتوں کو لوگ جب سو رہے ہو تو تم قیام کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن جو پلسرات پار کرنا ہے اور قیامت کے دن کے بہت سے گھبرا دینے والے مناظر ہیں, ان سب میں تم بہت سکون سے چل رہے ہوگے, کہیں گھبراہٹ نہ ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, امن میں ہوگی. کون کون سے کام ہے؟ سلام کرنا, سلام کو عام کرنا, ہر ایک کو سلام کرتے جانا, اور پھر سلام کے علاوہ اچھی بات کرنا, یعنی سلام کے بعد حال پوچھ لیں, محتاط گفتگو کریں کہ دوسرا جو ہے وہ تکلیف میں نہ آئے. پھر رشتوں کو جوڑنا, اور رشتوں کو جوڑنا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات رشتے ہم سے نہیں جڑنا چاہتے, تو پھر ہمیں پہل کر لینی چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ اچھا کر لینا چاہیے, اور اگر نہ کرے وہ تو بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے.